قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کا شان نزول عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے وارثین میں سے ایک بیوہ، 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا تھا. جبکہ مال پر آ کر سابقہ دستور کے مطابق بھائیوں نے قبضہ کر لیا، تو خاتون نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ نے وحی کا انتظار کیا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبضہ ختم کروا کے وراثت کو تقسیم فرمایا. چنانچہ 8واں حصہ بیوہ کو دیا اور باقی میں سے نصف مال نابالغ بیٹے کو دیا اور دوسرا نصف دونوں بہنوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا. تو یہی اصول آگے پھر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے، جس کی انشاءاللہ العزیز تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی. اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے تھوڑا لمبا طرز اختیار فرمایا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کو بھی اس مال میں سے حصہ ملے گا جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کو بھی اس مال میں سے حصہ ملے گا جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو بڑے مختصر الفاظ میں بھی ذکر کیا جا سکتا تھا. لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آگے والا پورا جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو مستقلاً الگ الگ پورے جملے میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کا ناطہ والدین کے ساتھ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی بعینی ہی ویسا ہی ناطہ ہے اپنے والدین کے ساتھ. اس رشتے میں قطعاً کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. جیسی اولاد بیٹے ہوتے ہیں ویسی ہی اولاد بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو نظر انداز کرنا، بہنوں کو نظر انداز کرنا، پھوپھیوں کو نظر انداز کرنا کسی طور پر بھی درست اور جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ 2 کمزوروں کے حوالے سے میں تمہیں ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرے عورت. اور اس وقت بھی ہم دیکھیں تو یتیموں کے مال میں بھی بہت زیادہ بے جا اور ظالمانہ تصرف ہے، اور عورتوں کے معاملے میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. چنانچہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی طرح کے بھی دباؤ سے، چاہے وہ دباؤ معاشرتی ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کا دباؤ ہو، اس ذریعے سے اگر مال کسی کا وصول کیا جائے تو یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے چوری، ڈکیٹی، رشوت، ان ذریعوں سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں چونکہ بہنوں پر، بیٹیوں پر ایک معاشرتی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حصہ معاف کرنے پر مجبور ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہوتی ہیں کہ حصہ تو ویسے بھی نہیں ملے گا، تو جو تھوڑا بہت تعلق ہے اس کو بھی مطالبہ کر کے ختم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نقصان برداشت کر لیا جائے، دونوں نقصان برداشت نہ کیے جائیں. اس لیے وہ اپنا حصہ چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں. چنانچہ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حصہ معاف نہیں ہوتا.
اور یہ جو ملکیت مرنے والے سے اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل بھی نہیں ہے، یہ جبری انتقال ہے۔ بندہ نہ بھی چاہے تب بھی اس کی ملکیت میں وہ مال آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، نصیبا مفروضہ، کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تم نہ بھی چاہو پھر بھی وہ تمہاری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو بہنوں بیٹیوں کی طرف ملکیت منتقل ہو گئی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ان کے حوالے کرنا چاہیے، ان کے نام انتقال چڑھانا چاہیے، وہ 1-2 سال اس کو استعمال کریں، تصرف کریں، اس کی منافع کو استعمال کریں، پھر اگر کسی وجہ سے ان کے دل میں آ جائے کہ مجھے یہ اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور معاشرتی دباؤ کی علامت اور نشانی واضح طور پر یہ ہے کہ اگر جتنی بھی مثالیں لی جائیں، سب مثالوں میں بہنیں ہی اپنا حصہ چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ کوئی ایسی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی کہ کبھی بھائیوں نے بھی اپنی بہنوں کو حصہ چھوڑ دیا ہو کہ چلو میری بہن کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے حالات اچھے ہیں، تو میں اپنی جائیداد بھی اپنی بہن کو دے دیتا ہوں۔ اگر چند مثالیں ایسی بھی ملتی ہوتی معاشرے میں تو پھر بھی سمجھا جاتا کہ شاید کوئی معاشرتی دباؤ نہیں ہے، یہ بس آپس کے تعلق کی بات ہے۔ تو یہاں پر تمام صورتوں میں بہنیں ہی مجبور ہونا علامت ہے اس بات کی کہ یہ معاشرتی دباؤ ہے، اور دباؤ کے ذریعے سے کسی کا کچھ بھی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں چند مثالیں ایسی بھی ہیں کہ رشتہ موجود ہے، شرعی اعتبار سے وراثت بنتی ہے، لیکن شریعت نے ان کا استثناء کیا ہے کہ اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انبیاء کرام، ان کی وراثت ان کی اولاد کو نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتے، ان کی وراثت تو دین ہے، شریعت ہے۔ یہ ساری مختلف احادیث ہیں، مختلف موقعوں پر آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور ان کا اگر کچھ مال ہو تو وہ غریبوں اور فقیروں اور محتاجوں میں صدقہ ہوتا ہے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی کو اپنے والد کی وراثت ملتی ہے، لیکن شرط اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کے والد نبی نہ ہوں۔ اگر نبی کے والد بھی نبی ہیں تو پھر اسی اصول کے مطابق یہاں پر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کی وراثت دین اور علم ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں وراثت کا سلسلہ نہیں چلتا۔ مسلمان اگر والدین ہیں، اولاد میں سے کوئی کافر ہے تو کافر کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اور اگر والدین خدا نخواستہ کافر دنیا سے گئے تو اولاد میں سے جو مسلمان ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ غیر مسلم اور مسلم کے درمیان میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے درمیان بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ وارث نے اپنے والد کو یا اپنے کسی بھی ایسے رشتہ دار کو جس کی وراثت اس کو ملنا ہو قتل کر دے تو پھر یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ آزاد اور غلام کے درمیان میں وراثت کا سلسلہ نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں چونکہ غلام پائے ہی نہیں جاتے، اس لیے اس موضوع پر تفصیل سے ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک آزاد ہو تو اس کے انتقال سے اس کی غلام اولاد کو وراثت نہیں ملے گی، اور اگر مرنے والے والدین غلام ہوں تو اس کے اولاد جو آزاد ہوں تو ان کے بیٹوں میں سے کوئی غلام ہے تو اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ تو آزاد اور غلام کے درمیان نہ آزاد کی غلام کو وراثت ملتی ہے، نہ غلام کی آزاد کو وراثت ملتی ہے۔ یہ 4 صورتیں مستثنیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی صورت محرومی کی نہیں۔